نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز و محترم بھائیوں اور دوستوں، جو ساتھی ہمارے اس کورس میں شریک ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے علم اور عمل میں ترقی نصیب فرمائے۔ اور میں یہ گزارش کرنا اس موقع پر ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے جو اپنے معاشرے کو دیکھا ہے طالب علمانہ زمانے میں یا اپنی اس تدریس کے زمانے میں، وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی بات یعنی جو ہم نے پڑھی ہوتی ہے، تو ہم میں سے اکثر و بیشتر ساتھی اظہار ما فی ضمیر کا ملکہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں تک بات نہیں پہنچا پاتے۔ تو اس کے لیے ہم نے اس کورس کو ترتیب دیا تھا خطابت کورس کے نام سے، کہ ہمیں اظہار ما فی ضمیر آ جائے تاکہ ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہم نے پہنچانا کس طرح ہے گفتگو کو اپنی کو؟ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ بہت کم وقت کے اندر ہم بہت کچھ آپ کو دے سکیں۔ ہمارا جو میں نے الحمدللہ یہی چیز، یہ خطابت کی ترتیب جلالین والے سال، سادسہ والے سال یہ شروع کی تھی، تو تقریباً 8-10 سال کے تجربے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں ہم لوگ، وقتاً پہلے بھی یہ کورس چلتا رہا ہے، تو آج بھی انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بہت کم وقت کے اندر بہت کچھ سکھا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس وقت کے اندر برکت نصیب فرمائے اور بہت کم وقت میں ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ سب سے پہلے تو میں خطابت کی تعریف کرنا چاہوں گا اپنے انداز میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، خطابت کہتے ہیں کسی بھی بات کو درد دل کے ساتھ سامع تک پہنچانا، ایسے عمدہ انداز میں کہ اس کے دل میں اتر جائے۔ تو اب یہاں پر دو باتیں آ گئیں، ایک ہے کہ درد دل کے ساتھ اور دوسرا ہے عمدہ انداز بیان کے ساتھ۔ تو درد دل تو نصیب ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، تو اس کے لیے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ضرور کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ وہ درد دل نصیب ہو جائے۔ اور دوسری بات جو انداز بیان ہے، عمدہ انداز بیان، تو اس کو آپ دوسرا نام یہی دے دیں کہ وہ خطابت ہے۔ تو وہ ہم خطابت یہی آج یعنی ابتدائی کچھ ہم سیکھیں گے، ایک پہلا سبق ہوگا ہمارا، اور پھر انشاءاللہ مستقل سبق چلیں گے چند روز۔ تو پہلا ہمارا جو سبق ہے تو ہم اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ خطابت اصل میں کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مکتوبی، لکھی ہوئی، مثلا آپ لکھ کر پڑھ رہے ہیں لیکن انداز آپ کا مقرر جیسا ہے۔ اور دوسرا حفظی ہوتی ہے، مطلب آپ نے یاد کیا ہے اور پھر آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، رٹا لگایا ہے۔ یا ایک ہوتی اعدادی، تیار کر کے اس کے کچھ نقاط لکھ کے آپ ایک ورق، چھوٹی سی پرچی لے کر بیٹھتے ہیں، جیسے آپ نے عموماً کچھ خطباء کو دیکھا بھی ہوگا کہ عموماً چھوٹی سی پرچی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور آخری جو ہوتی ہے ارتجالی، اظہار ما فی ضمیر، اپنے انداز میں کرنا اور ارتجالاً کرنا، فی البدی کرنا۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو ارتجالی مرحلہ ہے وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، تو اس کے پہنچنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اسی جو ارتجالی تقریر کو تیار کرنے کے لیے اگر آپ ابھی بالکل یعنی ابتدائی سٹیج پر ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہی کوشش کرنی ہوگی کہ آپ نے کسی خطباء کو سنیں، آپ کو جس کا انداز اچھا لگے، آپ لکھی ہوئے بیان کو اسی کے انداز میں بولنا شروع کریں۔ اور اس کے بعد آپ دوسری سیڑھی پر آئیں گے، مطلب حفظی، یاد کر کے آپ نے اسی طرح لوگوں کے سامنے بیان کرتے جانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اعدادی، آپ نے نکتے لکھ لینے ہیں کہ یہ نکتہ میں نے آج بیان کرنا ہے، لیکن موضوع ایک ہونا چاہیے، اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ آگے مزید اس کی رہنمائی کریں گے۔ اور ارتجالی کے اندر جو ارتجالی ہے، مطلب کہ فی البدی آپ بیان کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے بنیادی طور پر، وہ میں آپ کو ابھی اسی سبق میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے ہے موضوع کا انتخاب،
کہ میں نے موضوع کون سا رکھنا ہے، موضوع کون سا چننا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے پھر اس بیان کی تیاری، اور تیسرا ہوتا ہے انداز بیان۔ اب موضوع کا انتخاب، اس کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ کسی پروگرام، کسی جلسے کے اندر ہیں، آپ کسی تقریب کے اندر شرکت کر رہے ہیں، آپ کسی بزم کے اندر شریک ہو رہے ہیں، یا تو اسی بزم کا کوئی عنوان دے دیا جاتا ہے پہلے ہی سے، جیسے سیرت النبی ہو گیا، یا اسی طرح دیگر کوئی بھی کسی بھی موقع پر آپ کو کوئی موضوع انہی کی طرف سے، یعنی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے کہ اس موضوع پر مولانا صاحب آپ نے بیان کرنا ہے، تو پھر تو آپ کا یہ مرحلہ خود بخود طے ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دوسری بات یہ ہوگی کہ یا تو وہ پھر موضوع دیں گے، یا پھر وہ موضوع نہیں دیں گے، بلکہ موضوع کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہوگا۔ اب موضوع کا انتخاب آپ نے کیسے کرنا ہے، کہاں پر کن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو ترتیب رکھی ہے، ہم نے جو دیکھا ہے، وہ ہوتا ہے عموماً 4 چیزیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے تاریخ کا اعتبار کرنا، تاریخ کا لحاظ رکھنا، تاریخ کو دیکھنا کہ بھئی آج کل تاریخ کیا چل رہی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، تاکہ آپ اس کے مطابق اپنا کوئی موضوع منتخب کر سکیں۔ جیسے محرم کے اندر اگر آپ بیان کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر جو خاص واقع پیش ہیں اسی میں سے آپ نے کسی کو موضوع سخن بنانا ہے۔ نمبر 2 یا یہ ہے کہ آپ محرم میں ہیں، محرم سے آگے سفر میں ہیں، سفر کے متعلق آپ بیان کریں گے، یا ربیع الاول میں ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی رعایت رکھنی ہوگی۔ تو اسلامی مہینوں میں بھی بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور اسی طرح انگریزی اعتبار سے بھی بہت چیزیں ایسی ہیں جو انگریزی تاریخوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جیسے کچھ دن آ جاتے ہیں، جیسے 14 اگست ہو گیا کہ پاکستان کی آزادی کا دن، یا اس طرح کے مختلف دن جو ہوتے ہیں، ان کی مناسبت سے بھی آپ کو اپنے لیے موضوع منتخب کرنا ہوگا۔ تو اس ترتیب کو ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو مہیا کریں گے تمام اسلامی مہینوں میں، مثلا محرم سے لے کر ذی الحج تک جو بھی بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں، ان کی تاریخیں، اور اس مہینے کے اندر کون سا موضوع مناسب ہے، ہم نے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح انگریزی تاریخ کے اندر جن دنوں میں جو اہم واقعہ پیش آیا، یا جس دن کو کسی وجہ سے منایا جاتا ہے، تو وہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پر سبق کے بعد مہیا کر دیا جائے گا کہ آپ نے وہاں سے دیکھ کر آپ اپنے لیے موضوع منتخب کر سکیں گے۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے، یعنی جس کی رعایت رکھنی ہوتی ہے، وہ ہے موقع کا لحاظ۔ بھئی آپ کس موقع پر بیان کر رہے ہیں، مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے تو وہاں پر آپ نے موت کے موضوع پر بیان کرنا ہے، دکان کا افتتاح ہے وہاں پر آپ کو تجارت کے متعلق بیان کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کسی یعنی کالج، سکول، یونیورسٹی یا کسی مدرسے کو یا ادارے کو آپ شروع کرنے کی افتتاحی تقریب میں شریک ہو گئے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ویسا ہی بیان کرنا ہوگا۔ جمعے کی افتتاح پر جمعہ شروع کروا رہے ہیں کوئی لوگ، تو آپ وہاں ویسا بیان کریں گے۔ تو موقع کا لحاظ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مقام کا لحاظ، کہ آپ کس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کون سی جگہ پر۔ مثلا اگر آپ کو یونیورسٹی میں مدعو کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے کیسا بیان کرنا ہے، کسی مدرسے میں بلایا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے کیسا بیان کرنا ہے، اور کسی مل اور فیکٹری کے اندر آپ کو بلایا جاتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں پر آپ ایک ملازم کی ذمہ داریاں بیان کریں گے، اور ان پر جو ان کے جو حقوق لازم آتے ہیں ان پر بیان کریں گے۔ تو تیسرے نمبر پر مقام کا لحاظ، اور چوتھے نمبر پر جس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں سامعین کا آپ نے لحاظ کر کے اپنا عنوان چننا ہوتا ہے۔ طلباء ہے، مثال کے طور پر آپ کو طلباء کے اندر بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو وہاں پر آپ عملی زندگی پر بیان کریں گے، اسی طرح علم کی فضیلت پر بیان کریں گے، اور علم کے اندر جو چیزیں ممد و معاون ہیں ان پر بیان کریں گے۔ اگر آپ کو کسانوں کے متعلق کہا جاتا ہے، کسانوں کی مجلس ہے، وہاں پر آپ زراعت کے متعلق بیان کریں گے۔ تجار کے اندر بیٹھے ہیں تو وہاں پر تجارت کے متعلق آپ بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے موضوع کے انتخاب میں 4 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تاریخ کا لحاظ کہ کون سی تاریخیں چل رہی ہیں، نمبر 2 آپ کو موقع کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور نمبر 3 مقام کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور نمبر 4 سامعین کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ کسی خاص عنوان پر آپ بیان کریں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمومی کچھ موضوعات ہوتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اب میں موضوع منتخب نہیں کر پا رہا کسی بھی لحاظ سے، تو کچھ عمومی موضوعات ہیں،
آپ انہی پر تیاری رکھیں، ان میں سے کچھ بھی آپ موضوع تیار کریں اپنے لیے، پہلے سے آپ اس پر مواد آپ کے پاس مہیا ہو، تیار ہو، وہ تقریر آپ نے پہلے سے ہی تیار کر رکھی ہو، تو وہ تقریریں جو ہیں وہ آپ کے پاس گویا کہ آپ کے پاس ایک نعمت سے بڑی نعمت سے کم نہیں، نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے کہ جس موقع پر بھی آپ کو بیان کا موقع ملتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس عمومی تقاریر ہوں گی، آپ ان میں سے کسی ایک پر بھی بیان کر سکیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، وہ عمومی موضوعات کون سے ہیں وہ بھی ہم نے کچھ لکھے ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس سبق کے بعد مہیا کر دیے جائیں گے، مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور مزید انشاءاللہ بہت ہی کم دنوں کے اندر ہم باقی اسباق بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ سے تعاون کی درخواست ہے کہ آپ اس چیز کو سیریس سنجیدہ انداز میں لیں گے، تاکہ ہمیں بھی اپنی اس محنت کا وہ ہو سکے کہ بھی محنت ہماری صحیح جگہ پہنچ رہی ہے، اور آپ حضرات جو ہے آپ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس خطابت کے اندر مزید ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔